باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الی آخر الآیہ۔ معزز ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہیں انسان کی، ایک انسان کی جان اور ایک انسان کا مال۔ اور اللہ نے انسان کی جان پر انسان کے مال کو مقدم رکھا ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں پر بھی ذکر آیا ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پہلے مال اس کے بعد جان، کیونکہ آدمی مال کو بنانے کے لیے، دولت کو بنانے کے لیے پوری اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ اور بڑوں کا ایک قول ہے کہ جہاں پر آدمی کا پیسہ لگتا ہے آدمی کا دل بھی وہیں پر لگتا ہے۔ اگر آدمی کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے گا تو دل بھی اس کا صحیح جگہ پر لگے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل موت سے بہت زیادہ گھبرا رہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی مال یا کچھ مال ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ مال میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آؤ، کیونکہ تیرا مال جہاں پر لگے گا تیرا دل بھی وہیں پر لگے گا۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کے مہینے میں تقریباً ہم مسلمان جو ہے زکوٰۃ وغیرہ مال کو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت صرف رمضان میں زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی صاحب نصاب بن جاتا ہے، چاہے وہ رمضان کے مہینے میں بنو، چاہے وہ شوال کے مہینے میں، چاہے ذی الحجہ کے، جس مہینے کے اندر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے اس پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، یا نہیں تو 52.5 تولے چاندی، یا نہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار کے برابر اگر کسی کے پاس ضروریات سے زیادہ کیش اماؤنٹ وغیرہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بلا شبہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ لوگ، للفقراء والمساکین، غریب فقراء، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے لوگ، بیت المال کے لیے کام کرنے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یا بیت المال کو مینیج کرنے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم زکوٰۃ کا اماؤنٹ دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ قلوب ان کو کہتے ہیں جو اسلام کے اندر نئے نئے داخل ہوئے ہیں۔ اب ان کو ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ان کی مدد کر کے، فائنانشلی ان کی مدد کر کے ہمیں اسلام کے اور قریب کرنے کے لیے ہم ان کو زکوٰۃ کا اماؤنٹ دے سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانے کے تعلق سے، پہلے کے دور میں غلاموں کو قید کر کے ان غلاموں کو اماؤنٹ کے ذریعے سے آزاد کرواتے تھے، لیکن آج وہ شکل موجود نہیں ہے۔ اس کے بدلے جو ہمارے بے قصور نوجوان مسلم جو جیلوں کے اندر ہیں، ہم انہیں آزاد کرنے کے لیے اپنی زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ والغارمین، جو سب سے زیادہ مقروض ہے، جس کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، تو ویسے لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اس کے علاوہ باقی اللہ کے راستے میں تنظیم لین کا کام کرنے والی سماجی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کو دے سکتے ہیں، مدارس کو ہم دے سکتے ہیں، ایجوکیشن کے اندر بھی ہم وہ اماؤنٹ خرچ کر سکتے ہیں۔ بچوں کو ہم اس کا کفیل بنا کر زکوٰۃ کا اماؤنٹ دے کر انہیں کفیل بنا کر ان کے تعلیمی چیزوں پر بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کی چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس رمضان کے اندر ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں، سخی بنیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور بخیل سے اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اور اللہ سخی سے دوستی لگاتا ہے اور بخیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنی لگاتا ہے۔ اور جب کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہماری نسلوں میں بھی واپس کریں گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، وفضلا اور تمہارے مال کے اندر بھی دگنا کروں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ بندوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ تو جب کبھی بندہ اللہ کو قرض دے گا ہم اپنی استطاعت سے دیں گے، لیکن اللہ اپنی شان و شوکت سے ہمیں اسے عطا کریں گے۔ حاتم طائی کے پاس جب کبھی کوئی سائل آتا تو سائل اپنے کیپیسٹی کے حساب سے مانگتا تھا۔ ایک سائل آیا، آ کر 5 دینار اس نے مانگے تو حاتم طائی نے اسے 500 دینار دیے۔ ان کے خادم نے پوچھا کہ حاتم طائی آپ سے تو اس نے 5 دینار مانگے تھے اور آپ نے اسے 500 دینار دیے۔ تو حاتم طائی نے کہا مانگنے والے نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے اور میری شان یہ تھی کہ میں اسے 500 دینار دیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ہم رتی برابر بھی ہچکچائے نہیں۔ تقریباً ہم مسلمان جو ہیں اگر پوری ہندوستان کے لیول پر جتنے مالدار ہیں اگر وہ اپنی زکوٰۃ برابر حساب کر کے اگر نکالنے والے بنیں گے، ہندوستان کے اندر کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہ سکتا، اتنی زکوٰۃ نکلتی۔ لیکن ہم اس زکوٰۃ کو ہم برابر حساب کر کے نہیں نکالتے، موٹا موٹا اوپری حساب کر کے جو ہے اتنا دینا تھا اتنا نکال دی، اس سال کا اتنا ہوا ہے ختم زکوٰۃ۔ لیکن برابر حساب کتاب کر کے، کیونکہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہمارے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہمارے مال کے اندر سے نقصان سے بھی بچاتا ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا مال کی گندگی کو بھی پاک کرتا ہے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا دل کی گندگی کو بھی پاک کرتا ہے۔ یہ تمام کے تمام فوائد ہیں زکوٰۃ کے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے مالدار افراد کے پاس سے زکوٰۃ لو، کیوں؟ تطہرہم، تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، وتزکیہم، اللہ ان کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک و صاف کر دے۔ تو ہم رمضان کے مہینوں میں سخی بنے، سخاوت کرنے والے بنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، اپنے رشتہ دار، اپنے غریب، محلے کے اندر جو بیوہ غریب ہوتے ہیں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر خرچ کرنے والے بنے، ہم ان کے زکوٰۃ دینے والے بنے، اور زکوٰۃ دینے کے وقت ہمیں دکھا کر یا لوگوں کی شہرت کے لیے یا لوگوں کو دکھانے والے کے لیے نہ بنے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال کو خرچ کریں، رعاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہماری زکوٰۃ، ہمارا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو، غریبوں کی مدد کے لیے خرچ ہو، نہ ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہ ہی کسی کو دے کر احسان جتانے کے لیے۔ اپنی زکوٰۃ برابر حساب کتاب کر کے جتنا ہو سکتا ہے، جتنا سے زیادہ ہو سکتا ہے، ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے والے بنے۔ حالات ہندوستان کے بہت انتہائی نازک حالات ہیں، تو ان نازک حالات کے اندر ہم اللہ کے ہر عمل کو جان کر عمل کرنے والے بنے۔ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کو روکنے والے لوگ ہوں گے، اللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ بارش کا اتارنا بند کر دیں گے، قحط سالی نازل کریں گے اللہ تبارک و تعالی، زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ تو ہم اس عمل سے پرہیز کریں، بلکہ اس عمل کے بدلے ہم زکوٰۃ کو دینے والے بنیں۔ اللہ ضرور ضرور ہمارے زکوٰۃ کے مال کو قبول بھی کرے گا، اور اس زکوٰۃ کے مال کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے مال کی بھی حفاظت کرے گا اور اللہ ہمارے مال کو بھی دگنا کرے گا۔ اللہ ہم سب کی اس مہینے کی رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنے کو بھی قبول فرمائے اور اللہ ہمارے مال دینے کو بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔